نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا بےحد کرم اور احسان ہے. آج ہم ایک بہت اہم موضوع کے سلسلے میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کی جائے. آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں گھر گھر میں یہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو، اولاد والدین کے لیے پریشانیوں کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، اور اکثر والدین اپنی اولاد کی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کی حقیقت میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا سب کچھ کیوں ہوتا ہے. یہ پریشانی کی منزل، یہ شکوہ شکایت کی منزل، یہ آخر کیوں آ جاتی ہے؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ جس زمانے میں اور جس وقت میں اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، والدین اس تربیت کے حق کو ادا نہیں کرتے. اور یہ بات ذہنوں میں رکھیے کہ والدین کے ذمے جو اولاد کے حقوق ہیں، اس میں سے پہلا حق تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے، کیونکہ اس کے نام کے جو اثرات ہیں وہ اس کی زندگی میں پڑتے ہیں. آج بہت سے لوگوں کی یہ ایک عادت ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں جی کوئی نیا نام رکھا جائے، اور عجیب عجیب نام لوگ لے کر آتے ہیں کہ یہ نام رکھ لیں اور یہ نام رکھ لیں، اور وہ ایسے نام کہ جس کا کوئی مطلب نہیں یا کوئی اس کے معنی درست نہیں. نام انبیاء کے ناموں میں سے ہو، صحابہ کے ناموں میں سے ہو، اولیاء کے ناموں میں سے ہو، یا کوئی ایسا نام ہو کہ جس کا مطلب اور معنی بہت اچھے ہو. یہ پہلا حق ہے. پھر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی کی جائے. یہ والدین کے حقوق میں سے یہ بات ہے کہ اولاد کی تربیت بہت اچھے انداز کے ساتھ کریں اور اپنے اس حق کو وہ ادا کریں. اور تیسرا حق یہ ہے والدین کے ذمے کہ جب وہ اولاد، وہ بچہ یا بچی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو اس نکاح کی ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو جائے. یہ تیسرا حق ہے والدین کے ذمے. ہمارا جو موضوع ہے وہ دوسرا حق ہے کہ والدین اولاد کی تربیت کس طرح سے کریں. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ والدین کی ذمہ داری میں سے ہے، اور اس کی سب سے اہم بات اولاد کی تربیت کے اندر وہ میاں بیوی کا آپس کا اچھا تعلق ہے. اگر گھر میں میاں بیوی کا آپس میں اچھا تعلق نہیں ہوگا، گھر میں والدین کے درمیان کشیدگی ہوگی، والدین کے درمیان تلخیاں ہوں گی، ناچاقی ہوگی،
بات بات پر اختلاف ہوگا، بات بات پر لڑائی اور جھگڑے ہوں گے، تو اس ماحول کے اندر کبھی بھی اولاد کی جو تربیت ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس لڑائی جھگڑے کے، ناچاقی کے جو اثرات ہیں وہ اولاد پر منتقل ہو کر رہیں گے، کیونکہ بچوں کی جو مثال ہے، بچوں کی مثال ایسی ہے، اسے کہتے ہیں قرطاس ابیض، جیسے وائٹ پیپر ہوتا ہے، بالکل ایک وائٹ پیپر ہے، بلیک پیپر ہے۔ اب بچہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ سب اس پہ چھپتا چلا جاتا ہے، پرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے، یا اس کی میموری کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا، یہ کیا جانتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بچے کی عقل بڑے سے زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے شعور کی کمی ہوتی ہے کہ اس وقت وہ صحیح فیصلے نہیں کر پاتا، لیکن اس کی عقل کے اندر بڑے سے زیادہ یکسوئی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑے کو بہت سی پریشانیاں، بہت سے دکھ، بہت سے غم، کھانے پکانے کی فکر، گھر چلانے کی فکر، روزگار کی فکر، تو بڑے کے ذہن پر بہت سے تفکرات ہوتے ہیں، اور بچے کا ذہن ان تفکرات سے آزاد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی میموری کے اندر وہ باتیں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی میموری کے اندر، اس کی یادداشت میں، اس کے شعور میں جو باتیں بیٹھ گئیں، جب وہ 14، 15، 16، 17 سال کی عمر میں پہنچا، اب جو کچھ اس کے اندر ریکارڈ ہو چکا ہے، اب اس کے چلنے کا وقت آ جاتا ہے، وہ ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے۔ اب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچہ آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اس کی جو میموری کے اندر ریکارڈنگ وہ صحیح نہیں ہوئی۔ اگر وہ صحیح ریکارڈنگ ہوتی تو یہ بچہ ایسا نہ ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو گھر میں درست رکھنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم انسان اتنا ہی سوچ لے کہ بھائی ہم اپنی آئندہ کی نسل کو بچانے کے لیے، اس نسل کے مستقبل کو بچانے کے لیے کچھ باپ قربانی دے لیں، کچھ ماں قربانی دے لیں، کیونکہ یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ماں اور باپ جو ہیں، والدین، یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اگر ایک پہیے کے اندر بھی خرابی ہوگی، اس گاڑی کے اندر رکاوٹ آ جائے گی اور وہ گاڑی روانی کے ساتھ نہیں چل پائے گی۔ تو یہ اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ صحیح، اپنی اولاد کے لیے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ آدمی یہ سوچ کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لے، اپنی حق تلفی کو برداشت کر لے، درگزر سے کام لے لے، پلٹ کے جواب نہ دے، گھر کے ماحول کو خراب نہ کرے۔ اور اس میں مرد کا جو کردار ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو سردار بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اور وہ کس وجہ سے بنایا ہے؟ اس لیے کہ مرد میں عقل، شعور، حکمت، دانش یہ عورت سے زیادہ ہے۔ مرد کو سردار بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کوئی ڈنڈا اٹھا کر عورت پہ حکومت کرے، اس کا مطلب حکومت کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اپنے گھر کو چلانا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا ہے اور عورت کو اس کے ماتحت کیا ہے۔ صرف اس کے اتنی سی یہ بات ہے، مرد یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ہاتھ میں کوئی حکومت آ گئی، تو یہ حکومت نہیں ہے، یہ تو ایک دوستی کا تعلق ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز اولاد کی تربیت کے اندر گھر کے ماحول کو درست رکھنا، اور وہ جبھی درست ہو سکتا ہے کہ جب میاں بیوی کا تعلق آپس کے اندر درست ہوگا، وہ پیار محبت کا تعلق ہوگا، الفت کا تعلق ہوگا، اس گھر میں جو بچے پروان چڑھیں گے ان کی تربیت بہت اچھی ہوگی، کیونکہ انہیں بنیاد اچھی ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا جو زمانہ ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے بارے میں
ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسے سکھانے اور سمجھانے کی بجائے ہم یہ کہہ کر درگزر کر دیتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، سیکھ جائے گا، سمجھ جائے گا۔ یہ در حقیقت ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے ہوتے، یہ کہہ کر کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے ہم خیانت کرتے ہیں۔ ارے یہی تو زمانہ ہے اس چھوٹے بچے کی تربیت کرنے کا، اسے سکھانے کا، کیونکہ اس بچپن کی عمر میں جو عادات اور اخلاق اس کے اندر قائم ہو جائیں گی، ساری زندگی وہ عادات اور اخلاق اسے کام دیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 5 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھواؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امت کا اور ان بچوں کا کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ارے وہ تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر خیر خواہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، بچہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 5 سال کا ہو جائے تو اسے 7 سال کا ہو تو نماز پڑھواؤ۔ اب 7 سال کی عمر میں بالغ تو نہیں ہوا، لیکن نماز کا کہا جا رہا ہے تاکہ اس کی زندگی کے اندر کچھ ترتیب آ جائے، کوئی نظام الاوقات آ جائے، کچھ چیزوں کا وہ اپنے آپ کو پابند کر لے، کچھ ذمہ داریاں وہ محسوس کرنے لگے۔ 7 برس کی عمر ہے لیکن اس پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اسے نماز پڑھواؤ۔ اور جب 10 برس کا ہو جائے، ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، جب یہ 10 برس کا ہو جائے تو پھر تنبیہ کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اس کو نماز پڑھواؤ، اب اس سے نماز کی پابندی کراؤ۔ حالانکہ ابھی نماز فرض نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس وقت کا یہ نماز پڑھنا اس کی تربیت کا حصہ ہے، اس کے ذمہ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کی تربیت کا یہ حصہ ہے کہ والدین کو یہ ذمہ داری بہت ذمہ داری کے ساتھ اس کو ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اکثر گھروں کے ماحول میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول نہیں بنایا۔ ہم اپنی زندگی گاڑی کو بس چلا رہے ہیں جیسے بھی چل رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم اپنی زندگی سے اگر لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اپنے گھر کے ماحول کو اگر جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، وہ جب ہی بنا سکتے ہیں کہ جب شریعت کی تعلیمات ہماری زندگی کے اندر ہوں، وہ شریعت کی تعلیمات ہمیں گھروں کے اندر نظر آئیں، تو پھر ہمارے گھر کا ماحول وہ دینی ماحول بھی ہوگا اور دنیا کے اندر اس گھر کے ماحول میں ہمیں جنت کا مزہ آئے گا۔ کیونکہ جنت کسے کہتے ہیں؟ بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے رابا کسے کارے نہ باشد، کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ درد کچھ بھی نہیں۔ اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کسی کو کسی سے کوئی کام بھی نہیں، کوئی واسطہ بھی نہیں، ہر آدمی اپنی زندگی میں مگن ہوگا۔ تو جب انسان شریعت کی تابع داری کرتا ہے، خود بھی کرتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی شریعت کی تابع داری پر آمادہ کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، تو یہ گھر کا ماحول جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو اچھی عادات سکھانی چاہیے۔ مثلا بچہ 2-2.5 سال کا، 3 سال کا بچہ اپنے ہاتھ سے کھانے پینے لگتا ہے۔ اب اسے سکھایا جائے کہ بھئی کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، اسے بتایا جائے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب کھانے کا وقت ہو تو دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، اور والدین اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اور اگر دوپہر کا وقت ہے، ماں تو گھر میں ہوتی ہے، اگر باپ گھر میں نہیں ہے تو ماں کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ماں کی جو گود ہے وہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے اولاد کے لیے، اور ماں کی وہ گود ہے جہاں پر انبیاء نے پرورش پائی، صحابہ نے پرورش پائی، جہاں پر اولیاء نے پرورش پائی۔ انہی ماؤں کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا اور انہی ماؤں کی گود کے اندر انہوں نے تربیت پائی۔ آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے لیکن ان کے تذکرے دنیا کے اندر موجود ہیں۔
کس وجہ سے؟ کہ ان ماؤں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی، انہیں اچھا انسان بنایا تھا۔ یاد رکھیے کہ اچھا لباس پہننے سے یا وہ انگریزی لباس پہننے سے انسان اچھا انسان نہیں بنتا، یا انگریزی بولنے سے انسان اچھا انسان نہیں بنتا، یا وہ اچھا کھانے سے اچھا انسان نہیں بنتا، یا بڑے مکانوں میں رہنے سے اچھا انسان نہیں بنتا۔ اچھا انسان اگر بنتا ہے وہ اچھی تربیت سے بنتا ہے، اور وہ تربیت کون کرتا ہے؟ وہ تربیت انسان کی تربیت انسان کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نظام ایسے ہی بنایا ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو کس لیے بھیجا؟ انسانوں کی تربیت کے لیے بھیجا، ورنہ اللہ کتابیں نازل کر دیتا بھئی اس کو پڑھو عمل کر لو، لیکن نہیں، اللہ نے وہ مثال اور وہ نمونے سامنے رکھے کہ تمہارے سامنے یہ نمونہ ہے، بس تم اس جیسا بننے کی کوشش کرو، اس اسوے پر، اس طریقے پر تم عمل کرو۔ تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اب آج ہمارے گھروں میں ماحول کیا ہے کہ نہ دسترخوان بچھانے کا اہتمام، نہ ہاتھ دھونے کا اہتمام، نہ بچوں کو سکھانے کا اہتمام۔ بس ایک بچہ آیا، اس کو پلیٹ میں کھانا دیا، وہ ادھر بیٹھ گیا، دوسرا آیا وہ ادھر بیٹھ گیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ہماری معاشرت نہیں ہے، یہ اسلامی رہن سہن نہیں ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤ، اور اس کھانے کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ جب اس منتشر طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے، ایک نے کب کھایا، ایک نے کب کھایا، ایک الگ بیٹھا، ایک الگ بیٹھا، اس کھانے کی برکت بھی اڑ جاتی ہے۔ پھر جب ماں باپ اور اولاد ایک دسترخوان پر جب بیٹھیں گے، بچہ اگر غلطی کرے گا، بچہ اگر کھانے کو ضائع کرے گا، تو اسے ماں باپ سکھائیں گے کہ بیٹا اس رزق کی قدر کرو، اور چھوٹی عمر سے بچوں کو رزق کی قدردانی کی عادت ڈالو کہ ذرے ذرے کی قدر کرو، تاکہ اس کے اندر نعمت کی قدردانی آئے۔ بڑا ہو کر اسے احساس ہو کہ یہ نعمت کتنی قابل قدر چیز ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ دسترخوان پر بیٹھو، ہاتھ دھو کر بیٹھو، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، اور جتنی ضرورت ہو اتنا کھانا لو، اور اس کھانے کے برتن کو صاف کرو۔ یہ ساری تربیت کی باتیں ہیں۔ یہ کب ہوں گی؟ کہ جب ماں باپ اس اولاد کو وقت دیں گے۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ انہیں سنتوں کی عادت ڈالو کہ بتاؤ کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے، تاکہ بچپن سے اپنے نبی کی محبت، عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے کہ میں زندگی کیسے گزاروں، میں زندگی ایسے گزاروں جیسے میرے نبی نے مجھے سکھائی ہے، جیسے میرے نبی کی تعلیم ہے، مجھے اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے۔ پھر اسے لباس پہننے کا طریقہ سکھاؤ کہ لباس کیسے پہنا جاتا ہے۔ یہ تو بچپن میں سکھانے کی باتیں ہیں، یہ کوئی جوانی بڑھاپے کی باتیں نہیں کر رہا۔ لباس کیسے پہنا جاتا ہے، پانی کیسے پیا جاتا ہے، بیت الخلاء میں کیسے جایا جاتا ہے۔ اور یہ عادت ڈالو، بچہ ہو یا بچی ہو، جوان ہو، خواتین ہو، کوئی بھی ہو، کہ جب بیت الخلاء میں جائیں سر کو ڈھانک کر جائیں، اور وہ دعا پڑھ کے جائیں، بسم اللہ پڑھ کر جائیں، کیونکہ یہ جو بیت الخلاء ہے یہ نجس جگہیں جہاں ہیں، وہاں پر حدیث میں آتا ہے شیاطین ہوتے ہیں، اور جب آدمی اندر جا بسم اللہ پڑھ کے جاتا ہے، باہر سے دعا پڑھ کے جاتا ہے، ان شیاطین کے شر سے وہ بچ جاتا ہے۔ آج اکثر گھروں میں یہ ہے کہ بچیاں ٹوائلٹ جاتی ہیں، اگر دوپٹہ سر پر ہے اسے باہر چھوڑ کے جاتی ہیں۔ ارے بھائی وہاں تو پہن کر جاؤ، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ ساری ہماری اسلامی تربیت کا حصہ ہے کہ گھر کے اندر اسے کس طرح سے رہنا ہے۔ پھر اس طرح ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو سچ کی عادت ڈالو، اور وہ سچ کی عادت جب پڑے گی، کیونکہ سچائی ایک حقیقت ہے، سچ ایک حقیقت ہے، اور سچ ایک طاقت ہے۔ بچوں کی طاقت جو ہے وہ سچ کو بناؤ، جھوٹ کو کبھی ان کی کمزوری مت بناؤ۔ جھوٹ ایک کمزوری ہے اور سچ ایک طاقت ہے، تو وہ سچائی کی طاقت انہیں دینی چاہیے، جھوٹ کی کمزوری سے بچوں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ جھوٹ بول کر کوئی بڑا قابل تعریف کام کر رہا ہے، اور یہ بچوں کو جھوٹ سکھاتا کون ہے؟ یاد رکھیے کہ بچہ یہ جھوٹ گھر کے ماحول میں پہلے سیکھتا ہے، کہ گھر کے دروازے پہ کوئی آیا، دستک دی،
باپ نے دیکھا کہ مجھے ملنا تو نہیں ہے، بچے سے کہا جاؤ کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ اب یہ معمولی سی بات سمجھ لی کہ کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے، کہا بھی بچے سے۔ اب بچہ تو دیکھ رہا ہے کہ ابا تو گھر میں موجود ہے، اور باہر جا کے کہلوا رہا ہے کہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ یہ بچے کی آبیاری جو ہے، اس پودے کی آبیاری جھوٹ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب جب وہ پودا بڑا ہوگا، اس پر سچائی کا پھل نہیں لگے گا، اس پہ جھوٹ کا پھل لگے گا۔ کسی کا فون آ گیا، فون پر گھنٹی بجی، باپ نے بات نہیں کر رہی، بچے سے کہا کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، بچے نے کہہ دیا۔ اب یہ تو ایک ہمارے نزدیک معمولی سی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس چھوٹے سے پودے کی جو آبیاری ہو رہی ہے وہ جھوٹ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور امید یہ رکھے کہ سچائی کا پھل اس پہ لگے گا۔ کیسے لگے گا؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، غوث الاعظم جن کا لقب ہے، آج دنیا میں عزت اور احترام سے نام لیا جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے غوث وہ کیسے بنے؟ آخر کیا چیز تھی کہ اللہ نے یہ مرتبہ انہیں عطا کر دیا؟ ماں کی تربیت کا اثر تھا، ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ جب وہ چھوٹے سے بچے تھے، ماں نے پڑھنے کے لیے کسی دوسرے شہر بھیجا۔ اس زمانے میں تعلیم کے لیے دور دراز سفر کرتے تھے، قافلے جایا کرتے تھے، اور کسی قافلے کے ساتھ ماں نے روانہ کر دیا، چھوٹا بچہ ہے، ان کی بغل میں 40 دینار سی دیے خرچے کے لیے کہ یہ خرچ کرے گا بچہ، 40 دینار بغل میں سی دیے۔ اور ماں نے ایک نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، بس رخصت کر دیا اللہ کے بھروسے پر۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا، کہیں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا، ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو ان کے پاس بھی پہنچا، پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا جی میرے پاس تو 40 دینار ہیں۔ پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا کہ یہاں سلے ہوئے ہیں، بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ تو اس کو بڑا ایک دھچکا لگا کہ ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور یہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ 40 دینار یہاں پر سلے ہوئے ہیں۔ وہ پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ عجیب بچہ ہے، عجیب بچہ ہے کہ ہمیں اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ملی، لیکن جب اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے تو اس نے بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بھائی تو نے کیوں بتایا، کیوں نہیں چھپایا؟ کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو میں کیسے جھوٹ بولتا؟ بس اس بات کا اس ڈاکو کے سردار پر ایسا اثر ہوا، اور حضرت کی بچپن کی کرامت کا ظہور ہوا کہ اسی وقت اس ڈاکو کے سردار نے توبہ کی کہ یہ بچہ اپنی ماں کا کہنا مانے، ہم اپنے خدا کا کہنا نہ مانے۔ دل پہ چوٹ لگی اور چوری سے توبہ کی، جس کا مال لوٹا سب کا واپس کیا۔ آخر اس کرامت کا ظہور کیوں ہوا؟ سچ کی بنیاد پر ہوا۔ اگر جھوٹ بولتے تو کبھی اس کرامت کا ظہور نہ ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سچائی کو بچوں کی طاقت بنانا چاہیے، جھوٹ کی کمزوری کا شکار انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ ایک کمزوری ہے، سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جس پر لعنت ہو، کیا وہ آدمی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم اسے جھوٹ بھی سکھا دیں، امید رکھیں کہ یہ کامیاب ہو جائے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ بدخواہی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج اس زمانے کے اندر ایک ایسی مادیت کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر انسان دولت جمع کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، صبح سے شام تک اپنے کو اسی کام میں کھپا رکھا ہے، اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ جس کو دیکھو کہ اچھے اسکول میں تو داخل کر دیتے ہیں، اچھا لباس اور اچھا کھانا پینا تو دے دیتے ہیں،
لیکن اولاد کو اپنا وقت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے کہ انسان کی کمائی مال نہیں ہوا کرتا، انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہوا کرتی۔ آج لوگوں نے اپنی کمائی مال کو بنا لیا، اور جب مال کو مقصود کر سمجھ لیا، اپنی کمائی سمجھ لیا، تو اولاد جیسی کمائی کو تو بھول گئے۔ جو ہماری نسل ہے، جو ہماری شناخت ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہماری پہچان آئندہ چل کے ہوگی، لوگ کہیں گے جی فلاں کا بیٹا ہے، فلاں خاندان کا ہے، تو اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا، اس پہ کوئی توجہ نہ کی۔ تو یاد رکھیے کہ مال کبھی اصل نہیں ہوتا، اولاد اصل ہوتی ہے۔ مجھے برطانیہ میں ایک پاکستانی ملے، شام کو اپنے گھر بلایا چائے کے لیے، بیٹھ کر باتیں ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ یہاں آ کر ہم نے مال تو بہت کمایا، مال کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن ہماری اولاد نہیں رہی۔ مال تو بہت کمایا، لیکن ہماری اولاد نہیں رہی۔ تو میں نے اس پر ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ تم نے اپنے ہیرے اور اپنے جگر گوشے اس معاشرے کی نظر کر دیے، اور یہ مال کیا ہے؟ یہ پتھر ہے، تو ہیروں کے بدلے تم نے پتھر لے لیے اور ہیرے اس معاشرے کی نظر کر دیے، اپنے جگر گوشے اس معاشرے کی نظر کر دیے۔ تو یہ نفع کا سودا نہیں، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ اس سے بڑھ کر گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر وہی اولاد نیک ہوتی، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتی، وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرتی، اس کی نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ ہمیں پہنچتا رہتا۔ ہم نے اس معاشرے کی نظر کر دی، اور آج اگر ہم اس معاشرے کو برا کہتے ہیں، آج وہ مغربی لعنتیں، وہ مغربی ماحول، وہ کلچر آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی آ رہا ہے، اور آج ہم ان جیسے لباس پہنا کر خوش ہوتے ہیں، ان جیسی عادات و اقدار کو اختیار کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اپنی اسلامی اقدار کو، مشرقی روایات کو ہم فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی ہم مشرقی روایات کے امین ہیں، اسلامی اقدار کے ہم امین ہیں، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنی شناخت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا۔ یہ تو دوسروں کی نقالی اختیار کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہونا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا۔ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے اپنی زندگیوں کے اندر لانا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین اولاد کو وقت نہیں دیتے، اور جب والدین اولاد کو وقت نہیں دیتے اس کے نتائج کیا کیا سامنے آتے ہیں۔ اور آج تو جو تباہی اور بربادی اس سوشل میڈیا نے پھیلائی ہے، اس موبائل فون میں چھوٹا سا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر یہ سوشل میڈیا یہ دجالی فتنہ ہے، دجالی فتنہ۔ دجال تو جب آئے گا، لیکن دجال کے آنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور اس تیاری کا حصہ یہ سوشل میڈیا بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے بے حیائی، فحاشی، عریانی اس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، کہ حیا جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو اتنا قیمتی جوہر ہے، آج وہ جوہر ختم ہو رہا ہے۔ عفت اور حیا اور پاک دامنی کے جنازے نکل رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اس موبائل کی وجہ سے۔ تو آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے، اچھا کھانا دے دیتے ہیں، اچھا پہننا، لباس دے دیتے ہیں، اچھی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں، اچھے اسکولوں میں داخل کر دیتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو ان کی روح کی غذا ہے، اندر کی غذا ہے، وہ وقت ہے جو والدین اولاد کو نہیں دیتے۔ اور یہ وقت نہ دینا، یاد رکھیں کہ یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے، خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی ایک مصنوعی دنیا آباد کر رکھی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ ایک مصنوعی دنیا ہے۔ شوہر کی دنیا الگ ہے، بیوی کی دنیا الگ ہے، اور بیچ میں اولاد وہ تو رل گئی، وہ اپنی مصنوعی دنیا میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی مصنوعی دنیا میں لگا ہوا ہے۔
ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہیں، اتنے قریب ہو کر بھی ایک دوسرے سے دور ہیں. اور یہ دور کس نے کیا؟ یہ سوشل میڈیا نے کیا. کہ جتنا وقت فیس بک کو دیا جاتا ہے، جتنا وقت یوٹیوب کو دیا جاتا ہے، ٹویٹر کو دیا جاتا ہے، ساری دنیا گھومنے کو جتنا وقت دیا جاتا ہے، کہتے ہیں دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، اب تو ایک ہتھیلی پر ساری دنیا آ گئی ہے. تو جتنا وقت اس کو دیا جاتا ہے، اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کیا اتنا وقت اپنی اولاد کو دیتے ہیں؟ اور جب اتنی بڑی ہم خیانت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے، تو پھر یہ توقع رکھنا تو خام خیالی ہے کہ ہماری اولاد جنید بغدادی بنے گی، عبد القادر جیلانی بنے گی. کیسے بنے گی؟ ہاں اگر آپ نے تربیت کی ہوتی پھر توقع رکھتے. آپ کی توقع جائز تھی، اللہ آپ کی توقع کو رائے گا نہیں کرتا. مائیں کس طرح سے تربیت کیا کرتی تھی؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ شجرہ میں سے ہیں، اور خلیفہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے. بچپن میں ماں نے کیسی تربیت کی؟ آج تو افسوس ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتی. مائیں موبائل پکڑا دیتی ہیں، اس میں کارٹون لگا دیتی ہیں، اس میں انہیں گیم لگا کے دے دیتی ہیں کہ بچہ ہمیں تنگ نہ کرے. ارے بھائی یہی تو وقت ہے انہیں سکھانے کا. آج مائیں اپنے آپ کو ماؤں نے آزاد کر رکھا ہے. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن وہ مائیں کیسی مائیں تھیں کہ وہ ماں بچے کی کیسے تربیت کر رہی ہے کہ جب کھانے کا وقت آتا ہے ماں بچے سے کہتی ہے کہ بھئی مصلی بچھاؤ، اللہ سے مانگو. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اس بچے کے یقین کو ماں بنا رہی ہے کہ اللہ پر اس کا یقین ہو جائے. اور آج کی مائیں ایسے گیم لگا کر دیتی ہیں کہ بچے کا اللہ پر یقین نہ ہو، ان گیجٹس پر اس کا یقین ہو. ان گیجٹس کے ذریعے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر توقع رکھیں کہ یہ اولاد یہ ہمارا مستقبل بن جائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کیسے بن جائے گی؟ تو ماں یہ اس کا یقین بنا رہی ہے. اب جب کھانے کا وقت آتا ہے، بچہ مصلی بچھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، ماں کہیں کھانا رکھ دیتی ہے. اب ماں کہتی ہے کہ اچھا کھانا تلاش کرو. بچہ تلاش کرتا ہے، اسے کھانا مل جاتا ہے، بچہ کھا لیتا ہے. اس کا یقین بن رہا ہے کہ یہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کھانا دے دیتا ہے. ایک مرتبہ ماں کہیں گئی اور وہ ماں کھانا رکھنا بھول گئی. بچہ مکتب گیا ہوا تھا. اب ماں کو آنے میں دیر ہو گئی. اب ماں بے چین ہے، پریشان ہے کہ آج یہ بچہ گھر آئے گا اور آج یہ کھانے کو تلاش کرے گا، اس کو کھانا نہیں ملے گا تو میری تو ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے گی. اب ماں پریشان ہے. جب ماں گھر پہ پہنچی تو دیکھا کہ بچہ تو بڑے آرام سے لیٹا ہوا ہے. پوچھا کہ بیٹا کھانا کھا لیا؟ کھا کے جی ماں کھانا کھا لیا. کیسے کھایا؟ کہ ماں جیسے روز کھاتا تھا ویسے کھایا. لیکن ماں ایک بات ہے، آج کے کھانے کے اندر جو لذت اور مزہ تھا، ایسی لذت اور مزہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا جو آج کے کھانے کا لذت اور مزہ تھا. کیا تھا کہ اس بچے کا یقین بن چکا تھا اور اس نے مصلی بچھایا، اللہ سے دعا کی، کھانا تلاش کیا. ماں نے تو کھانا نہ رکھا، اللہ نے کھانا رکھوا دیا. کہا کہ ماں اس کے اندر وہ لذت اور مزہ تھا کہ کبھی ایسا کھانا زندگی میں نہیں کھایا. یہ کیا تھا؟ مائیں اولاد کی تربیت کیا کرتی تھی. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ماں کی جو گود ہے وہ اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے اور اس کی تربیت کی وہ پہلی سیڑھی ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر ایک فطری بات میں عرض کر رہا ہوں، فطری بات ہے کہ ہر انسان کے اندر، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہر انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے یہ بات رکھی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں. کوئی میرا ایسا خیر خواہ ہو
کہ جس سے میں اپنی زندگی کی، اپنے دل کی کوئی بات کہہ سکوں، کسی کی سن سکوں. یہ ہر انسان کی کیفیت ہوتی ہے، آدمی اپنا اندازہ کر سکتا ہے، ایک فطری بات ہے. یہی کیفیت بچوں کی بھی ہوتی ہے. ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ اسے پیار ملے، محبت ملے، اسے توجہ ملے. بعض بچے بڑے حساس ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر 2-3 بہن بھائی ہوں اور ماں باپ اگر کسی ایک بچے پر زیادہ توجہ کر رہے ہوں تو بعض بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید بچہ کوئی بے حس ہے. تو بچہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ماں باپ کی توجہ ملے، ان کا وقت ملے، اور یہ پیاس اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اس پیاس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب ماں باپ کی توجہ نہیں ملتی، ماں باپ کا وقت نہیں ملتا، اس کی وہ پیاس گھر کے اندر نہیں بجھتی، وہ محبت نہیں مل رہی، پیار نہیں مل رہا، وقت اور توجہ نہیں مل رہی، تو اس کی پیاس، اس کی تشنگی بجھ نہیں رہی. وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ملے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ گھر سے باہر دوستیاں کر لیتا ہے، گھر سے باہر دوستیاں کرتا ہے، اس اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے کہ کوئی مجھ سے محبت تو کرے، کوئی میرا رازدار تو ہو. اور جب وہ باہر دوستیاں کرتا ہے پھر نہ معلوم کیسا دوست اسے ملے. اچھا دوست تو مشکل سے ملتا ہے. بچے یوں ہی بگڑ جاتے ہیں، بچے یوں ہی سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں، بچے یوں ہی منشیات کے عادی بن جاتے ہیں کہ انہیں ماں باپ جو ہے اس اسپیس کو، اس جگہ کو نہیں پر کر پاتے جو ان کی طلب ہوتی ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جب ماں باپ اس کو نہیں بھر پاتے، اس خلا کو پورا نہیں کر پاتے، وہ باہر جا کے اس خلا کو پورا کرنا چاہتا ہے. اور جب باہر جا کے اس خلا کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس جگہ جا کر وہ دوست کوئی اس کا خیر خواہ تو نہیں ہوگا نا. جتنے ماں باپ خیر خواہ ہیں، دوست کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ بعض دوست تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کی جیب سے دوستی رکھتے ہیں، کہتے جا گھر سے پیسے چرا کے لا، ہم جا کے باہر کھانا کھائیں گے. بچے کو چوری کی عادت ڈال دیتے ہیں، بچے کو سگریٹ نوشی کی عادت ڈال دیتے ہیں، پان تمباکو کی عادت ڈال دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں چھوٹا سا بچہ گھر میں چوری کرنے لگتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ گھر میں ماں باپ نے اسے وقت نہیں دیا، توجہ نہیں دی. نتیجہ یہ ہوا اس نے اس خلا کو باہر جا کے پر کرنا چاہا، باہر برے دوست اسے مل گئے، اور بری دوستی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی صحبت بگڑ گئی، اور وہی بچہ ماں باپ کے لیے درد سر بن گیا، آزمائش بن گیا، امتحان بن گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد کی آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ نہ کرے کہ اولاد آزمائش بن جائے، اولاد والدین کے لیے امتحان بن جائے. تو بھائی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو، اور انہیں اتنا اسپیس مت دو کہ وہ باہر جا کے اس خلا کو پورا کریں. ان کی وہ خواہش، وہ پیار، وہ محبت، وہ وقت گھر کے اندر دو. اور اس فیس بک کو بھائی آگ لگاؤ، اس یوٹیوب کو آگ لگاؤ، اس موبائل کو گھر میں آ کر بند کر کے رکھ دو. کیونکہ بعض لوگوں کے بزنس اور کاروبار اور مصروفیات گھر آ کے بھی ختم نہیں ہوتی. اب بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کی مجھے توجہ ملے، شوہر صاحب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، موبائل ان کے کان پہ ٹنگا ہوا ہے، وہ موبائل اترتا ہی نہیں. تو کاروبار گھر سے باہر ہے، گھر کے اندر نہیں ہے. گھر میں آپ کی حیثیت کسی بزنس مین کی نہیں ہونی چاہیے، کسی افسر کی نہیں ہونی چاہیے. گھر میں آپ کی حیثیت ایک شوہر کی ہونی چاہیے، ایک باپ کی ہونی چاہیے. اور گھر کے ماحول کے اندر رہ کر گھر کے کاموں میں دلچسپی ہونی چاہیے. بیوی سے دلچسپی ہو، اولاد سے دلچسپی ہو. یہ نہیں کہ باہر کے ٹینشن گھر میں لے آئے اور سر پکڑ کے گھر میں بھی بیٹھے ہوئے. باہر کے ٹینشن باہر چھوڑ کر آئیے، گھر میں ٹینشن لانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ داخل ہوتے تھے، گھر والوں کی دلجوئی کرتے تھے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے ساتھ مسکراتے تھے، ان کی دلجوئی فرماتے تھے، اپنے کام خود کر لیتے تھے، کپڑے کو پیبند لگا لیتے تھے، کپڑا سی لیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، گھر کی جھاڑو لگا لیتے تھے. کون ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو کبھی انسان کو اپنی انا کا پجاری نہیں بننا چاہیے. اس انا سے جو ہے محبت کے رشتے قربان ہو جاتے ہیں.
اور اس انا کے ساتھ آدمی اولاد سے بھی دور ہو جاتا ہے، اولاد کی تربیت نہیں کر پاتا۔ اس لیے اس انا کو گھر سے باہر چھوڑا جائے اور آدمی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی اولاد سے گھل مل جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج یہ وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی باپ بن کر اولاد کی تربیت کرے تو نہیں کر سکتا، باپ بن کر اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اگر اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو اس سے دوستی لگاؤ، دوست بن کر تربیت ہو سکتی ہے، باپ بن کر نہیں ہو سکتی۔ اس کو دوست بنا لو، بے تکلفی پیدا کر لو کہ ہر دل کی بات وہ آپ سے شیئر کرے، اور جب وہ آپ سے شیئر کرے گا پھر باہر کسی دوست سے جا کے شیئر نہیں کرے گا، پھر باہر کسی کو وہ دوست نہیں بنائے گا۔ اسے تفریح کے لیے لے جاؤ، گھمانے کے لیے لے جاؤ، کبھی اپنے ساتھ باہر کھانا کھلا کر لے آؤ، کوئی تفریح کرا کر لے آؤ۔ اسے اتنا اسپیس مت دو کہ وہ اس طلب کو باہر جا کے پورا کرے، دوستوں میں پورا کرے، اتنا اسپیس مت دو۔ اپنی زندگی کو اپنی اولاد کے لیے وقف کر دو، پھر دیکھو اس کی بہاریں کیسی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ 5-6 بھائی، سب حافظ قرآن، سب عالم، تو ان کے والد صاحب نے محنت کی، سب کو نیک راستے پہ چلایا، حافظ بنایا، عالم بنایا۔ تو لوگ ان پہ اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے دنیا مال بناتی، آپ مال نہیں بنا رہے، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے بھائی میں مال تو نہیں بنا رہا، میں اولاد کو بنا رہا ہوں، میں مال نہیں بنا رہا، میں اولاد کو بنا رہا ہوں۔ اور آج ماشاءاللہ وہ سب عالم ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے اس باپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ اولاد اس کے لیے کتنا نیک نامی کا ذریعہ ہے، کہ جس نے اپنی زندگی کو اولاد کے لیے وقف کر کے اس اولاد کو اچھا انسان بنا دیا۔ پھر بھائی آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بچہ ذرا بڑا ہو جائے اس کے لیے اچھے استاد کا انتخاب کیا جائے۔ اب جب وہ گھر سے باہر جائے گا، مدرسے کے ماحول میں جائے گا، اسکول کے ماحول میں جائے گا، تو اچھے استاد کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اگر استاد کو غلط مل گیا، جس کی آداب اور اخلاق اچھے نہ ہوئے، اس کے اثرات اس اور بچے پر پڑیں گے، وہ اثرات اس میں منتقل ہوں گے، وہ بچہ ویسی بولی بھی بولے گا، ویسے انداز بھی اختیار کرے گا۔ تو ذرا بچے کو کہیں مدرسے میں، اسکول میں داخل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ان کے عادات اور اخلاق کیسے ہیں، ان کے اندر دین ہے یا نہیں، کیونکہ اگر دین نہ ہوا تو بددینی ہوگی، اللہ نہ کرے کہ اولاد کے اندر بددینی آئے۔ تو اچھے استاد کا جو ہے انتخاب کیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بس بچے کو پڑھانے بٹھا دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مسلک کیا ہے، مشرب کیا ہے، اس کا اخلاق کیسے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اچھا بھلا بچہ اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، کسی اور مسلک اور مشرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ استاد کا ماحول ایسا ملا تھا، گھر میں ایک عجیب ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ایک ٹکراؤ کی فضا بن جاتی ہے۔ تو اچھے استاد کا انتخاب کیا جائے اور اس اولاد کو بھائی اپنی کمائی سمجھا جائے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑی جو نیک کمائی ہے وہ نیک اولاد ہے، اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ اگر آدمی یوں تو اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام خود کر کے جانا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ محنت اپنی اولاد پہ اگر کر جائے، اولاد کو نیک بنا کے چلا جائے، تو یہ تو دنیا سے چلا جائے گا، یہ نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگی اپنے والدین کے لیے، کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہے گا۔ اور اگر ایسا نہ کیا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے جی خود تو اپنے آپ کو کھپاتا رہا دنیا کے اندر، دنیا کی دوڑ میں لگا رہا، مال جمع کرنے میں لگا رہا، اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم تو گئے پیچھے کچھ اولاد ہمارے لیے کر لے گی۔ ارے بھائی جب تم نے اپنے لیے کچھ نہ کیا تو اولاد کیا کرے گی؟ اور جب تم نے مال تو بنایا، اولاد کو نہ بنایا، وہ اولاد تمہارے لیے کیا کرے گی؟ اس لیے اولاد کو بنانے کی فکر کیجئے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ اولاد ہماری اصل کمائی ہے، مال اصل کمائی نہیں ہے، یہ ہمارا مستقبل بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے نیک نامی اور بدنامی کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر اچھی تربیت کی تو نیک نامی ہوگی، اور بری تربیت کی تو بھائی بدنامی ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اولاد بدنامی کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر برے دن سے پناہ مانگی، بری رات سے پناہ مانگی، بری گھڑی سے پناہ مانگی، وہیں پر برے ساتھی سے بھی پناہ مانگی۔
اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء۔ یا اللہ میں برے دن سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بری رات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، بری گھڑی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور برے ساتھی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ آخر میں بیان کیا۔ اب اس کو یوں پڑھو کہ بری گھڑی دیکھنی پڑی برے ساتھی کی وجہ سے، اور بری گھڑی دیکھنی پڑی کہ آخر میں پناہ مانگی نا برے ساتھی سے، بری رات آ گئی برے ساتھی کی وجہ سے، برا دن دیکھنا پڑا برے ساتھی کی وجہ سے۔ اس لیے اپنی اولاد کو اتنا اسپیس اور اتنا خلا مت دو کہ وہ باہر جا کر دوستیاں کرے، اپنے سینے سے لگا کے رکھو، اس کی حفاظت کرو، انشاءاللہ یہی اولاد صدقہ جاریہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر ان سے پوچھو جن کے اولاد نہیں ہوتی۔ اس لیے گھر کے اندر آپس کی جو گفتار ہے، بول چال ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان بڑی مہذب ہونی چاہیے، بڑی تہذیب والی گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ بچے اسے اندر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اگر وہ گفتگو بے احتیاطی کی ہوگی، بد تہذیبی کی ہوگی، بچوں کی زبان پر وہی الفاظ آ جائیں گے۔ گھر میں کوئی گالن گلوچ ہوگی، بچے وہ گالیاں بکنے لگیں گے۔ اس لیے آپس کے تعلقات کو درست رکھیے، اور ایک قربانی کا جذبہ دل کے اندر ہو، درگزر کا جذبہ دل کے اندر ہو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ گھر کا ماحول یہ جنت نشاں ہوگا، اور گھر میں محبتیں الفتیں ہوں گی، اور یہی اولاد دنیا کی زندگی میں نیک نامی کا ذریعہ ہوگی، اور بعد مرنے کی یہی صدقہ جاریہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر بدنامی سے، رسوائی سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ تربیت کا از غیب انتظام فرما۔ یا اللہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں ہمیں کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بے راہ روی سے بچا، برے اخلاق اور بری عادات سے بچا، بے حیائی کے فتنوں سے بچا۔
آزادی اور بے باکی کے فتنوں سے بچا۔ یا اللہ سب کو عفیف بنا، پاک دامن بنا، با حیا بنا، با کردار بنا، یا اللہ با گفتار بنا، یا اللہ با ادب بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، یا اللہ زن و شوہر کے تعلق میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، نفرتوں کو عداوتوں کو دور فرما، اے اللہ درگزر کرنے والا بنا، یا اللہ محبتیں بانٹنے والا بنا، یا اللہ بڑوں کی قدردانی کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا ہمیں حامل بنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کی اولادوں کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک بنا، یا اللہ ہر ابتلا سے آزمائش سے حفاظت فرما، جو بچے بچیاں یا اللہ بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کے دلوں کے یا اللہ نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے ایمان کی ترقی کے ساتھ رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، اے اللہ چلتا پھرتا رکھنا، ہر محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا، یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، اے اللہ اس لمحات زندگی کی اس وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس سوشل میڈیا کی لعنت سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی اولاد کو ہمیں وقت دینے والا بنا، یا اللہ اپنے گھر والوں کو وقت دینے والا بنا، اس موبائل کے فتنے سے دجالی فتنے سے ہماری نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو بھی خواتین تشریف لائی ہیں ان کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کو یا اللہ راحت اور خوشیاں عطا فرما، یا اللہ ہر دکھ کو تکلیف کو غم کو دور فرما، زندگی میں آسائشیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم